وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما
وإلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے حضرت ابراہیم کو اس سے پہلے عقل سلیم عطا کی، ہوش مندی، رہنمائی، سمجھ بوجھ، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم جم کے بیٹھے ہو، عقیدت پہ جمے بیٹھے ہو؟ قالوا، وہ کہنے لگے وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آبا کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، حضرت ابراہیم نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تم اور تمہارے آبا کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو مذاق کر رہا ہے؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، کہا بلکہ تمہارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، وہ رب جس نے ان کو پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں۔ فتاللہ، اور اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے۔ فجعلہم جزازا، ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر ان کا جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا، انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ انہ لمن الظالمین، جس نے کیا وہ بڑا ہی کوئی ظالم تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو ان کا ذکر کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ اس کی عبرتناک سزا دیکھیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، انہوں نے کہا کہ کیا اے ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، انہوں نے فرمایا کہ بلکہ یہ جو بڑا بت ہے اس نے کیا۔ فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے واقعی تم ہی ظالم تھے۔ اب دیکھیں کہ پھر اس زندگی کی شاہراہ پہ چلتے ہوئے بہت وقت ایسے آتا ہے کہ وہ ایک کرن پھوٹتی ہے نور کی، تو جو انسان اس کو اپنے اندر لیتا ہے، جیسے جادوگروں نے حق کو جان لیا اور سجدے میں گر پڑے، تو ان کے سامنے یہ نور آیا لیکن اس نور کو انہوں نے اپنے پاؤں تلے مسل ڈالا اور اس کو اپنے اندر نہیں لیا۔ قائل ہوئے لیکن مائل نہیں ہوئے، اور کیا کہ وہ نیگیٹو تھنکنگ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو جلا ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت طریقوں سے آزمایا، بہت آزمائش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہ جب پوری قوم کو دیکھتے کہ وہ بت پرست ہے، ستارہ پرست ہے، سورج پرست ہے، تو ہر چیز کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اب اندر نور فطرت اتنا شفاف تھا کہ یہ ظلمتیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھیں، تو سب سے پہلے باپ کو اور قوم کو منع کیا، تو منع نہیں ہوئے، تو ایسا ہوا کہ سب لوگ میلے میں گئے تو ان کے مندر میں آ کے سب بتوں کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب یہ واپس آئے تو دیکھا سب ٹوٹے ہوئے تھے، تو کہنے لگے اپنے بڑے بت سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، تو وہ اندر کا نور جگانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس کو کیا کیا، اس کو ختم کر دیا، وہ چنگاری بس اس کو بجھا دیا۔ تو بہرحال ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ تو تجھے بھی معلوم ہے، وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں بولتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم،
اسی چیز کا حضرت ابراہیم کو انتظار تھا۔ فرمایا کیا اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو ان کی جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم، تم پہ اف ہے، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں پر جن کو تم چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، تو اب وہ جھنجھلائے، عقل نہیں جذبات استعمال کیے اور کہنے لگے کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم پر۔ اب دیکھیں کہ آگ کس کو جلائے گی؟ جو چیز ٹھنڈی ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم کی وہ عشق و محبت کی آگ اتنی تھی کہ اس آگ سے زیادہ تیز تھی۔ تو جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے اللہ کا حاجت ان کوئی ضرورت؟ تو فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اگر اللہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں اللہ کی مرضی کے خلاف چاہ نہیں سکتا۔ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ جذبات، یہ عشق انسان کو اس طرح کے کام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑیے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چال چلنا چاہی، فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ اب بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یقذف بالحق علی الباطل، اللہ کیا کرتا ہے؟ حق کو، اللہ حق کرتا ہے، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دیتا ہے اور باطل کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ انہوں نے چال چلی، اب سب لوگ تھے، کہا کہ سب جانوروں نے کوشش کی آگ بجھانے کی سوائے چھپکلی کے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکتیں رکھ دی تھیں۔ یہ بارکنا فیہا للعالمین شام اور فلسطین کا علاقہ۔ تو یہ ہجرت کر کے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط جو ان کے بھتیجے تھے ہجرت کر گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے حضرت اسحاق ان کو عطا کیے، وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور حضرت یعقوب مزید کے بغیر دعا کے اللہ نے بونس دیا، پوتا بھی دے دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کو صالح بنا دیا۔ وہ دعا کی تھی نا کہ رب هب لي من الصالحین، بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے رب مجھے صالح اولاد عطا کر۔ اب صالح میں صلاحیت بھی ہے اور صالحیت بھی ہے، اللہ نیک بھی ہو اور باصلاحیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو ہم نے نیک بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنا دیا، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کام وہی کیے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جو کہ برے کام کرتی تھی۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور تھے بھی وہ بدترین گناہ گار۔ تو جب انسان دعا کرتا ہے تو دعائیں نسلوں میں جاتی ہیں اور نیکیاں نسلوں میں باقی رہتی ہیں۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے حضرت لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور یہی نعمت ہم نے حضرت نوح کو دی۔ یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اب سخت تکلیف کیا تھی کہ پہلے وہ ایذا دیتے، تنگ کرتے، تکلیفیں دیتے، پتھراؤ کرتے، تو لمبی تبلیغ کے بعد جب وہ قوم ہٹ دھرم اور ضدی، تو ان کی ضد دیکھ کر، ہٹ دھرمی دیکھ کر تو بہت بڑا کرب تھا کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو دعا کی تھی کہ رب انی مغلوب فانتصر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کیسے قبول کی کہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کے مقابلے میں ہم نے مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، حضرت داؤد اور سلیمان کو بھی اسی نعمت سے سرفراز کیا جبکہ وہ ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے۔
اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں اس کھیت میں پھیل گئیں، منتشر ہو گئیں، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس وقت صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا۔ وسخرنا مع داؤد الجبال، اور ہم نے حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا، تابع کر دیا، یسبحنا، وہ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی، وکنا فاعلین، اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد اور سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، اور کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کا فیصلہ یا چھوٹے کا فیصلہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ ایسا ہوا کہ ان کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا حضرت داؤد کی، کہ ایک شخص نے کہا کہ ایک شخص کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئی ہیں اور سارے میرے کھیت کو ختم کر دیا ہے۔ تو حضرت داؤد نے فرمایا کہ بکریاں چھین کر اس کھیت والے کو دے دی جائیں۔ وہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہترین فیصلہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک بکری والا اس کے کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے، تو کہا تب تک کھیت والے کے پاس رہیں گے۔ تو یہ خوبصورت سا ایک مقدمہ ان کے پاس آیا اور بہترین انہوں نے فیصلہ کیا۔ ایسے ہی ایک مقدمہ ان کے پاس آیا کہ دو عورتیں تھیں اور ایک بچہ تھا، بڑی کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، چھوٹی کہتی تھی میرا۔ تو حضرت داؤد نے فرمایا کہ یہ بڑی کا، وہ زیادہ چیخنے والی ہوگی تو اس کو دے دیا۔ وہ روتی پیٹتی حضرت سلیمان کے پاس پہنچی تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے پاس اوتونی بالسکین، چھری لاؤ، میں ان کو، اس بچے کو چیر دیتا ہوں، آدھا تمہیں اور آدھا تمہیں دے دیتا ہوں۔ بڑی خوش ہو گئی، چھوٹی کہنے لگی نہیں اس کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ چھوٹی کا بچہ ہے کہ جو برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بچے کو کٹ لگے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کے مقدمات ان کے پاس آتے تھے اور یہ بہترین فیصلہ کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد کی آواز انتہائی خوبصورت تھی کہ جب یہ زبور میں حمد کے ترانے پڑھتے تو پرندے اور پہاڑ وجد میں آ جاتے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے ان کو لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ وہ جنگ میں کام آئیں، مار سے تمہیں بچائیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، حضرت سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی، جو اللہ کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز سے بخوبی واقف تھے۔ تو صبح سے دوپہر تک ایک مہینے کا سفر طے کرتے اور دوپہر سے شام تک اور مہینے کا، روز 2 مہینے کا سفر کیا کرتے تھے۔ ان کے تخت پہ، ان کے جہاز پہ 6 لاکھ کرسیاں تھیں، تو بہت بڑے سائنٹسٹ تھے۔ تو دیکھیں آج تک اتنی کرسیاں، کتنے کا جہاز ہوتا ہے، کتنی کرسیاں ہوتی ہیں، کتنی سیٹس ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ان کو دے دیا کہ قرآن پاک پڑھو کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ان کو نہیں دیا۔ ان کو سائنٹسٹ بھی بنا دیا، انوینٹرز بھی بنا دیا، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا کہ حضرت داؤد لوہے کو جیسے چاہتے اس کو مولڈ کر دیتے تھے۔ تو لوہے کی فیکٹریاں ان کے مسخر کر دی۔ کہا کہ امپریس ہونا ہے تو انبیاء سے ہو۔ قرآن پاک ایسا نغمہ ہے جو روح سنتی ہے، کیونکہ روحیں ہماری ڈیڈ ہیں، تو روح اس چیز کو سنتی نہیں ہے، اور سن کر انسنی کرتی ہے کہ وہ روح تو ہے نہیں زندہ، وہ جسم میں جاتا ہے اور جسم سے خالی ہی قرآن پاک واپس آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، کبھی آپ انجیکشن لگا کے علاج کرتے ہیں، کبھی آپ گولیوں سے کرتے ہیں، کبھی کیپسول سے کرتے ہیں، کبھی سرجری کر کے کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ اس کو پڑھ کے سنایا جائے۔ اگر پڑھ کے سنیں گے تو ہماری روحوں پہ اثر کرے گا۔ ہم ایک کتاب اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری روح پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کی تاثیر ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو سنایا، حضرت جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ نے صحابہ کرام کو سنایا، اور قیامت تک اساتذہ آتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے۔ تو تب یہ نغمہ جب روح سنے گی تو پھر روح زندہ ہوگی اور تر و تازہ ہوگی۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور جنات بھی ہم نے تابع کر دیے۔ جنات میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو ان کا تابع بنا دیا تھا جو ان کے لیے اور اس کے سوا دوسرے کام کیا کرتے تھے۔ وہ
समंदरों से मोती और जवाहिर निकालते जिन्नात हजरत सुलेमान के अल्लाह ताला ने उनके ताबे कर दिए थे और फरमाया कि बहुत काम वो किया करते थे। वकुन्ना लहुम हाफिजीन, और निगरान हम ही थे। तो अल्लाह ताला ने फिर इस दुनिया को हम सब के लिए फरमाया फितना, ये आजमाइश है कि हम दोनों तरीकों से आजमाते हैं। देखकर जिसको आजमाते हैं उसमें उसका कोई कमाल नहीं, और जिससे लेकर जिसको आजमाते हैं तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं। तो अल्लाह ताला ने अंबिया को भी इनकी स्टोरीज भी बताई कि वो अंबिया भी आए जो बादशाह भी थे, जो नबी भी थे, और अल्लाह ताला ने इतना कुछ उनके ताबे कर दिया, और ऐसा कुछ कि क़यामत तक उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी, अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता कर कि ऐसी बादशाहत किसी को ना देना। तो बहरहाल अब ये शुक्र का इम्तिहान था, तो शुक्र के इम्तिहान में वो एक्सीलेंट नंबरों से पास हुए और पोजीशन होल्डर्स बने। तो अब सब्र का इम्तिहान हजरत अय्यूब से लिया गया। अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया और फिर उसके बाद सब छीन लिया। तो हजरत अय्यूब की कहानी सुनाई जा रही है। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, हमने अय्यूब को इज़ नादा रब्बहू, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा। याद करो अय्यूब को जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु, कि मुझे बीमारी लग गई है और तू ही अरहमुर राहिमीन है। तो अरहमुर राहिमीन कहकर अल्लाह की रहमत को जोश दिलाया। ना कोई ना उम्मीदी थी और ना ही अल्लाह से शिकवा किया। तो कहा कोई भी बीमार है तो हजरत अय्यूब के सब्र से तसल्ली पकड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करते हैं तो उसे मुसीबत में डाल देते हैं, और गुनाहों से पाकी का जरिया है कि अगर अल्लाह बीमारी में डालें। तो कहा इस पे वावेला नहीं करें, ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत भी होती है। फस्तजबना लहू, हमने उनके लिए जवाब दिया। फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन, हमने उनकी तकलीफ को खोल दिया, दूर कर दिया जो उन्हें थी, और हमने उन्हें अहलो अयाल बल्कि उनके साथ वैसे ही और अता किए। रहमतम मिन इंदिना, ये खास रहमत के तौर पर था। व ज़िक्रा लिल आबिदीन, और नसीहत थी इबादत करने वालों के लिए, अल्लाह की बंदगी करने वालों के लिए। हजरत अय्यूब के बारे में है कि सोने की चिड़ियों की बारिश हुई। उस वक्त जब हजरत अय्यूब के पास बहुत कुछ था तो उसको समेटने लगे। तो अल्लाह ने कहा कि ए अय्यूब तो इतना लालची है। फरमाया कि अल्लाह मैं तेरी रहमत से बेनियाज नहीं हो सकता, अल्लाह मैं तेरी रहमत तो इकट्ठी करूंगा ही। तो अल्लाह ताला करे कि वो हमारे ऊपर भी रहमतों की बरखा होती रहे और हम अल्लाह की रहमतों को समेटते रहें। व इस्माईल व इदरीस व ज़ुल्किफ्ल, और यही नेमत हमने इस्माईल, इदरीस और ज़ुल्किफ्ल को दी। तो कहा ये किफ्ल जो है ये कपल से है, ये कपल वस्तु जो गौतम बुद्ध था शायद ये वो है। कुल्लु मिन स्वाबिरीन, इन सब को हमने दी, ये सब साबिर लोग थे, ये सब सब्र करने वाले थे। व अदखलनाहुम फी रहमतिना, इनको हमने अपनी रहमत में दाखिल किया कि वो सालिहीन में से थे। व ज़न्नूनी, और मछली वाले को भी हमने नवाजा जब वो बिगड़ कर चले गए और समझा उन्होंने कि हम उन्हें ना पकड़ सकेंगे। आखिर को उन्होंने तारीकियों में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, नहीं है कोई खुदा मगर तू, पाक है तेरी ज़ात, बेशक मैंने कसूर किया। तो इसमें तस्बीह भी है और इस्तिग़फ़ार भी है। तो फरमाया कि जो मुसलमान इस दुआ के साथ दुआ मांगेगा तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे, जो ये पढ़ेगा तो निजात पाएगा। फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ सुन ली और उनको गम से नजात बख्शी। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और ऐसे ही हम ईमान वालों को नजात देते हैं। तो कहा कि फनादा फी ज़ुलुमाती, उन्होंने तारीकियों में पुकारा। रात की तारीकी थी, गम की तारीकी थी, मछली के पेट की तारीकी थी, समंदर की तारीकी थी और बादलों की तारीकी थी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खूबसूरत मिसाल दी कि औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जिहिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब। तो ऐसी खूबसूरत मिसाल है कि वो जब समंदर में कुछ हम अंदर तक जाते हैं तो लहरों पे जब लहरें आती हैं तो इंतहाई तारीक हो जाता है कि लम यकद यराहा, हाथ भी नजर नहीं आता। तो कहा कि उसकी तारीकी थी, और तारीकियों में गम की तारीकियां, सदमों की, मुसीबतों की, परेशानियों की कोई भी तारीकी हो तो खूबसूरत अल्लाह ताला ने दुआएं हमें बता दी। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो सब तारीकियों से निजात पाएंगे और इन गम के समंदर से हम निकल जाएंगे।
वज़करिया इज़ नादा रब्बहु, हज़रत ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन, अल्लाह तू मुझे अकेला मत छोड़, तू सबसे बेहतर वारिस है और बेहतरीन वारिस तो तू ही है। तो तड़प के दुआ करनी है और शौक और खौफ से करनी है। फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल किया और उन्हें यहया अता किया और उनकी बीवी को उनके लिए दुरुस्त कर दिया। ये नेकियों में जल्दी करते थे और हमें रग़बत और खौफ के साथ पुकारते थे और हमारे सामने झुके हुए थे। वल्लती अहसनत फर्जहा, और वो जिसने अपनी इज्जत इस्मत की हिफाजत की थी, हमने उसके अंदर अपनी रूह को फूंका, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। वब्नहा, हमने उसे और उसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये तुम्हारी उम्मत हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, लिहाजा मेरी इबादत करो। मगर उन्होंने आपस में अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला, सबको हमारी तरफ पलटना है। फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन, फिर जो नेक अमल करेगा इस हाल में कि वो मोमिन हो तो उसके काम की नाकदरी ना होगी। व इन्ना लहू कातिबून, और उससे हम लिख रहे हैं। व हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा, और मुमकिन नहीं जिस बस्ती को हमने हलाक किया कि दुनिया की तरफ वो पलट सके। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोले जाएंगे और वो हर ऊंची जगह से निकल पड़ेंगे। याजूज माजूज का हमने पीछे भी पढ़ा कि वो एक दीवार बनाई गई और दीवार के पीछे है। तो कहा क़यामत के करीब वो रोज दीवार को तोड़ते हैं और जब थोड़ा सा सुराख हो जाता है वो कहते हैं अगले दिन आएंगे और मजीद काम करेंगे। कहा क़यामत के करीब वो कहेंगे इंशाअल्लाह हम कल दीवार को तोड़ देंगे, तो फिर दीवार टूट जाएगी और वो उससे निकलेंगे और अल्लाह फरमाते बुलंदियों से फिसलते हुए आएंगे और आग के तीर फेंकेंगे, दरियाओं का सारा पानी पी जाएंगे। फिर ऐसी हजरत ईसा की बद्दुआ से उनको कोई बीमारी निकलेगी और पूरी याजूज और माजूज कौम तबाह हो जाएगी। बहरहाल फिर इनको समंदर में डाल दिया जाएगा। तो ये सब होकर रहेगा क्योंकि रब्बे कायनात ने कह दिया। वक़्तरबल वअदुल हक़्क़ु, वादा ए बरहक के करीब होगा, यानी क़यामत के करीब ये होगा। यकायक उनके दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफ्र किया था। कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हम उस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम ही खताकार थे। बेशक तुम और वो तुम्हारे माबूद जिन्हें तुम पूजते हो जहन्नम का ईंधन है। हर वो शख्स जिसने पसंद किया होगा कि मेरी बंदगी की जाए वो सब जहन्नम में होंगे। अंतुम लहा वारिदून, वहीं तुमको जाना है, तुम सब आग में डाले जाओगे। अगर ये वाकई माबूद होते तो जहन्नम में ना जाते। वकुल्लुन फीहा खालिदून, अब सबको हमेशा उसी में रहना है। लहुम फीहा ज़फ़ीर, उनके लिए वहाँ चिल्लाना होगा। वहुम फीहा ला यस्माऊन, और वहाँ वो कुछ भी ना सुन सकेंगे। अब कहा कि आग के संदूक होंगे और अलग अलग होंगे। तनूर के ढक्कन बंद कर दिए जाएंगे, एक तो आग और आग की वो सारी मुसीबतें के पीने के लिए क्या होगा, ये सारा कुछ, और इसके अलावा तन्हाई होगी। हर इंसान, हर जहन्नमी तन्हा होगा, और तन्हा भी ऐसा कि वो जैसे तनूर के ढक्कन को बंद कर दिया जाए। अल्लाह ताला हम सब को जहन्नम की आग से बचाए, दुनिया आखिरत की जहन्नम से अल्लाह ताला हमें बचाए। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, जिनके लिए नेकी हमारी तरफ से पहले ही ठहर चुकी है, भलाई का पहले ही फैसला किया जा चुका होगा, वो यकीनन इससे दूर रखे जाएंगे, वो अजाब से महफूज होंगे। ला यस्माऊन हसीसहा, वो इसकी जहन्नम की सरसराहट तक ना सुनेंगे, और जो उनके दिल चाहेंगे वो उनको मिलेगा। तमाम उनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी और हमेशा रहेंगे। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर, वो इंतहाई घबराहट का वक्त भी उनको ज़रा परेशान ना करेगा, और मलाइका बढ़कर उन्हें हाथों हाथ लेंगे, पूरा प्रोटोकॉल होगा। हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून, कि यही तुम्हारा वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। कहा फ़ज़अउल अकबर होगा कि जहन्नम की तरफ ले जाने का हुक्म। जब मौत को ज़िबा किया जाएगा तो जन्नतियों को ये फ़ज़अउल अकबर भी तंग नहीं करेगा। यौम नत्विस समा, जिस दिन हम आसमान को लपेट लेंगे जैसे तोमार में औराक लपेट लिए जाते हैं।
کما بدأنا اول خلق نعید، جیسا کہ ہم نے پہلی بار ابتدا کی ہم دوبارہ بھی اس کا اعادہ کریں گے، ہمارے ذمے وعدہ ہے، یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے جو آپ کو بھیجا یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے کہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ میں سراپا رحمت ہوں، رحمت للعالمین ہوں۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دو میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم اس کی فرما برداری کرتے ہو؟ آپ سراج منیر بن کر آئے اور جس نے اس نور سے لیا تو وہ صحابہ کرام بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کہ کس طریقے سے آپ نے ایک پورا سسٹم بنایا کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں یکساں طور پہ خبردار کر دیا ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ لیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو، چپکے چپکے باتیں کرتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں خاص وقت تک کے لیے مزہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، کہا آخرکار رسول نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب رحمان ہے، ان تمام باتوں پر اسی سے مدد لی جاتی ہے، مدد لی جا سکتی ہے، اور لوگوں جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ سورۃ الانبیاء مکمل ہوئی۔